بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ انفو گائیڈ چینل میں آپ دوستوں کو خوش آمدید۔ جن دوستوں نے ابھی ابھی ہمارے چینل انفو گائیڈ کو جوائن کیا ہے اور سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اس کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو کلک کر دیں تاکہ آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ یہ ویڈیو امیر المومنین سیدنا علی المرتضی رضی اللہ عنہ کے بارے میں ہے۔ سب سے پہلے آپ کا شجرہ نسب اور آپ کی خلافت کا اختصار کے ساتھ ذکر کروں گا اور آپ رضی اللہ عنہ کے کلمات طیبات کا ذکر کروں گا۔ نام مبارک آپ کا علی اور لقب اسد اللہ اور حیدر اور مرتضی، کنیت ابو الحسن اور ابو تراب، نسب آپ کا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت قریب ہے۔ آپ کے والد ابو طالب جن کا نام عبد مناف تھا اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد ماجد حضرت عبداللہ دونوں بھائی بھائی ہیں۔ والدہ آپ کی فاطمہ بنت اسد بن ہاشم رضی اللہ عنہا تھی۔ ماں باپ دونوں کی طرف سے آپ ہاشمی ہیں۔ آپ کے والد مشرف با اسلام نہیں ہوئے مگر آپ کی والدہ مسلمان بھی ہوئی اور ہجرت بھی کی۔ بچپن سے نہ صرف رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہی رہے بلکہ آپ ہی کے آغوش میں پرورش پائی۔ آپ نے ان کے ساتھ بالکل فرزند کی طرح معاملہ کیا اور اپنی دامادی کا شرف بھی عطا فرمایا۔ جناب سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے چھوٹی اور سب سے زیادہ چہیتی بیٹی تھی، آپ کے نکاح میں آئی اور ان سے آپ کی اولاد ہوئی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین جو لوگ سب سے اعلیٰ درجے کے فصیح و بلیغ اور اعلیٰ درجے کے خطیب اور شجاعت و بہادری میں سب سے فائق مانے جاتے تھے، ان میں آپ کا مرتبہ بہت نمایاں تھا۔ آپ قبل بلوغت بچپن میں اسلام لائے۔ بعض مورخین کا بیان ہے کہ اس وقت آپ کی عمر 10 سال کی تھی، بعض کہتے ہیں 9 سال کی، بعض کہتے ہیں 8 سال کی، بعض اس سے بھی کم عمر بیان کرتے ہیں۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے پوتے حسن بن زید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اسی کم عمری کے باعث آپ بت پرستی سے محفوظ رہے۔ لوگ اس بات کے قائل ہیں کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے بعد سب سے پہلے آپ ہی اسلام لائے۔ ایک مرتبہ آپ کے والد حضرت ابو طالب نے آپ کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھتے دیکھا تو پوچھا یہ کیا کر رہے ہو؟ اس کا جواب ان کی بجائے خود رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو دیا تھا۔ پھر دین اسلام کی طرف بلایا تو ابو طالب کہنے لگے کہ اس کام میں تو کوئی برائی نہیں مگر اللہ کی قسم مجھ سے سرین اوپر نہ کیے جا سکیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ اپنے والد کے اس مقولہ کو ذکر کر کے اکثر ہمسا کرتے تھے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کی زندگی میں آپ نے دوسرا نکاح نہیں کیا۔ ان کے بعد پھر اور نکاح کیے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا سے 2 صاحبزادے اور 2 صاحبزادیاں، حضرت حسن رضی اللہ عنہ، حضرت حسین رضی اللہ عنہ، زینب کبریٰ رضی اللہ عنہ اور ام کلثوم کبریٰ رضی اللہ عنہ تھی۔ بوقت ہجرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ رضی اللہ عنہ کو اپنی چادر اڑا کر اپنے بستر پر لٹا دیا اور کچھ لوگوں کی امانتیں آپ کے پاس تھی تاکہ وہ ان کو حوالے کر دیں۔ چنانچہ آپ رضی اللہ عنہ نے ایسا ہی کیا اور ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچ گئے۔ غزوہ بدر میں بہت کارنامے انجام دیے اور بہت سے کافر آپ کی تلوار سے جہنم واصل ہوئے۔ غزوہ احد میں بھی بڑی خدمات جلیلہ انجام دی۔ غزوہ خیبر میں بھی آپ سے بہت پسندیدہ خدمات ظہور میں آئیں اور اسی طرح تمام غزوات میں صرف غزوہ تبوک میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ رضی اللہ عنہ کو مدینہ میں چھوڑ گئے تھے، باقی تمام غزوات میں آپ کے ہمراہ رہے۔
9 ہجری میں جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو امیر حج بنا کر روانہ کیا، ان کی روانگی کے بعد سورۃ توبہ نازل ہوئی تو اس کی تبلیغ پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو مأمور کیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کے دوسرے دن آپ کے ہاتھ پر بیعت ہوئی۔ مدینے میں جس قدر مہاجرین و انصار تھے سب نے آپ کے ہاتھ پر برضا و رغبت بیعت کی۔ آپ کے عہد خلافت میں کفار سے جہاد بالکل موقوف رہا اور اسلامی فتوحات میں کوئی اضافہ نہیں ہوا۔ آپ کا تمام زمانہ خلافت آپس کی لڑائیوں میں صرف ہو گیا۔ آپ کے زہد اور جفا کشی کے عجیب عجیب حالات ہیں۔ ذہن آپ کا نہایت تیز تھا، فیصلہ نہایت عمدہ کرتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اکثر فرمایا کرتے تھے کہ ہماری جماعت میں قاضی بننے کی قابلیت علی رضی اللہ عنہ میں سب سے زیادہ ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ کے بعد کلمات طیبات فرماتے تھے کہ بندے کو چاہیے کہ سوا اپنے رب کے کسی سے امید نہ رکھے اور اپنے گناہوں کے سوا کسی چیز کا خوف نہ کرے۔ آپ فرماتے تھے کہ جو کسی بات کو نہ جانتا ہو اس کو سیکھنے میں شرم نہ کرنی چاہیے، اور جب کسی سے ایسا مسئلہ پوچھا جائے جس کا اسے علم نہ ہو تو اس کو بے تکلف کہہ دینا چاہیے کہ واللہ عالم۔ آپ فرماتے تھے کہ مبارک ہو اس بندے کو جو گمنام ہو، وہ لوگوں کو جانتا ہو مگر لوگ اس کو نہ جانتے ہوں، اور اللہ کی رضامندی اس کو حاصل ہو۔ ایسے ہی لوگ ہدایت کے چراغ ہیں، ان کی برکت سے تاریک فتنے دور ہوتے ہیں۔ اللہ ان کو اپنی رحمت میں داخل کرتا ہے۔ یہ لوگ اپنی حالت کے اظہار کرنے والے اور کسی کی بدگوئی کرنے والے نہیں ہوتے اور نہ بے مروت اور ریاکار ہوتے ہیں۔ ایک روز آپ قبرستان میں بیٹھے تھے، کسی نے کہا اے ابو الحسن آپ یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ تو فرمایا کہ میں ان لوگوں کو بہت اچھا ہم نشین پاتا ہوں، کسی کی بدگوئی کرنے والے نہیں ہوتے اور آخرت کی یاد دلاتے ہیں۔ آپ فرماتے تھے کہ لوگ سو رہے ہیں، جب مریں گے اس وقت بیدار ہوں گے۔ آپ فرماتے تھے کہ اگر عالم غیب کے پردے ہٹا دیے جائیں تو میرے یقین میں پھر بھی زیادتی نہ ہوگی۔ آپ فرماتے تھے جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ فرماتے تھے کہ ہر انسان اپنی زبان کے نیچے چھپا ہوا ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ جس کی زبان شیریں ہوگی اس کے بھائی بہت ہوں گے۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ اس شخص کو نہ دیکھو جس کا کلام ہے بلکہ خود کلام کو دیکھو، احسان زبان کو قطع کر دیتا ہے۔ آپ فرمایا کرتے تھے جب دشمن پر تم کو قابو حاصل ہو تو اس قابو پانے کا شکریہ یہ ہے کہ اس کا قصور معاف کر دو۔ فرماتے تھے کہ جو شخص کسی بات کو دل میں چھپاتا ہے وہ اس کی زبان کی جنبش سے اور اس کی صورت سے ظاہر ہو جاتی ہے۔ فرماتے تھے کہ علم ادنا کو اعلیٰ کر دیتا ہے اور جہل اعلیٰ کو ادنا بنا دیتا ہے۔ علم مال سے بہتر ہے کیونکہ علم تمہاری حفاظت کرے گا اور مال کی حفاظت تم کو کرنا پڑے گی۔ فرماتے تھے ایمان کی علامت یہ ہے جہاں سچ بولنے سے نقصان کا اندیشہ ہو وہاں بھی سچ بولو۔ فرماتے تھے احسان کر کے آزاد کو بھی غلام بنایا جا سکتا ہے۔ جب تقدیر کا معاملہ آ جاتا ہے تو تدبیر رائے گاں ہو جاتی ہے۔ فرماتے تھے بخیل جلد فقیر ہو جاتا ہے، دنیا میں تو فقیروں کی سی زندگی بسر کرتا ہے اور آخرت میں اس کو مالداروں کی طرح حساب دینا پڑے گا۔ فرماتے تھے کہ احمق ہمیشہ محتاج رہتا ہے اور عقل مند ہمیشہ غنی رہتا ہے اور لالچی ہمیشہ ذلت میں بندھا ہوا رہتا ہے۔ فرمایا کرتے تھے کہ تمام کی چکا چوند میں عقل گر جاتی ہے۔ آخری وصیت میں فرمایا کہ اے لوگوں اللہ کی توحید پر قائم رہنا، کسی کو خدا کا شریک نہ کرنا اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کرنا۔ اگر یہ دونوں کام تم نے کر لیے تو ہر برائی تم سے دور رہے گی۔ توحید اور سنت دونوں دین کے ستون ہیں اور دو مشعل تاباں اور راہ ہدایت کی ہیں۔
آپ رضی اللہ عنہ کے فضائل میں چند احادیث۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ تم میری طرف سے اس مرتبے پر ہو جس مرتبہ پر ہارون موسیٰ کی طرف سے تھے، مگر بات یہ ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہ ہوگا۔ سہل بن سعد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنگ خیبر کے دن فرمایا کہ کل یہ جھنڈا میں ایسے شخص کو دوں گا جس کے ہاتھ پر اللہ فتح دے گا، وہ شخص اللہ سے اور اس کے رسول سے محبت رکھتا ہوگا۔ پھر جب صبح ہوئی تو لوگ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گئے۔ سب لوگ اس بات کی امید رکھتے تھے کہ جھنڈا اس کے ہاتھ میں دیا جائے گا، مگر آپ نے پوچھا کہ علی ابن ابی طالب کہاں ہیں؟ لوگوں نے کہا ان کی آنکھیں آشوب کی ہوئی ہیں۔ آپ نے فرمایا ان کو بلواؤ۔ چنانچہ وہ لائے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی آنکھوں میں اپنے لعاب دہن لگا دیا تو وہ اچھے ہو گئے، گویا کہ کوئی تکلیف تھی ہی نہیں۔ پھر آپ نے جھنڈا ان کو دے دیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ ابو بکر پر رحم کرے، انہوں نے اپنی لڑکی کا نکاح میرے ساتھ کر دیا اور مجھے دارالہجرت مدینے تک سوار کر کے لائے اور غار میں میری رفاقت کی اور بلال کو اپنے مال سے آزاد کیا۔ اللہ عمر پر رحم کرے، وہ سچ کہتے ہیں اگرچہ تلخ ہو، حق نے ان کو اس حال میں چھوڑ دیا کہ ان کا کوئی دوست نہیں۔ اللہ عثمان پر رحم کرے، ان سے فرشتے حیا کرتے ہیں۔ اللہ علی پر رحم کرے، اے اللہ حق اسی پھیر دے جس طرف علی پھیرے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ابو بکر جنت میں جائیں گے، عمر جنت میں جائیں گے اور عثمان جنت میں جائیں گے اور علی جنت میں جائیں گے اور طلحہ جنت میں جائیں گے اور زبیر جنت میں جائیں گے اور عبد الرحمن بن عوف جنت میں جائیں گے اور سعد بن ابی وقاص جنت میں جائیں گے اور سعید بن زید جنت میں جائیں گے اور ابو عبیدہ بن جراح جنت میں جائیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ تم میں کچھ مشابہت عیسیٰ علیہ السلام کی ہے۔ ان سے یہودوں نے بغض کیا یہاں تک کہ ان کی ماں پر بہتان لگایا، اور نصارہ نے ان سے محبت کی یہاں تک کہ ان کو اس مرتبہ پر پہنچا دیا جس پر وہ نہ تھے۔ پھر علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میرے متعلق دو قسم کے لوگ ہلاک ہوں گے، ایک محبت میں غلط کرنے والا جو میری ایسی تعریف کرے گا جو مجھ میں نہیں ہے، اور دوسرا بغض رکھنے والا کہ میری عداوت اس کو میرے اوپر بہتان لگانے پر آمادہ کرے گی۔ 35 ہجری میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد مسند خلافت کو آپ نے زینت دی اور 3 دن کم 5 سال تخت خلافت پر متمکن رہ کر بتاریخ 18 رمضان 40 ہجری عبد الرحمن بن ملجم خارجی کے ہاتھ سے بمقام کوفہ شربت شہادت نوش کیا اور خلافت راشدہ کو دنیا سے رخصت کر گئے۔ کوفہ کے قریب ایک مقام نجف ہے، وہاں دفن کیے گئے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔